بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں فخر حیات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان کی پوڈ کاسٹ سیریز. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے اس ادارے کی ایک یونین کو, وہ ادارہ جس میں ہر بچے کی پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن صرف چند ایک بچے ہوتے ہیں جن کی خواہش پوری ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی. اس میں ایک یونین ہے اولڈ راوینز یونین کے نام سے, جہاں کہ ہر بچہ جو اولڈ راوین ہو جاتا ہے, کیونکہ جی سی کے پڑھنے والے بچے کو راوین کہا جاتا ہے, اور جب بچہ وہاں سے گریجویٹ ہو جاتا ہے تو وہ اولڈ راوین بن جاتا ہے. تو ایک الومنائی کی ایک وہاں پہ یونین ہے جس کو نام دیا گیا اولڈ راوینز یونین کا. آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے لیے پریزیڈنٹ ہیں اولڈ راوینز یونین کے طیب بھائی, طیب حسین رضوی. طیب بھائی 3 بار جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں. طیب بھائی 1 بار وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور اب طیب بھائی پریزیڈنٹ ہیں اولڈ راوینز یونین کے. اور طیب بھائی پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں جو پہلے نچلی کیبنٹ میں تو رہ چکے ہیں لیکن پریزیڈنٹ پہلی بار ہوئے ہیں, جو پہلے کبھی بھی اس طرح ہسٹری میں نہیں ہوا. السلام علیکم طیب بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے طیب بھائی؟ جی تھینک یو, اللہ کا بڑا شکر. اچھا طیب بھائی, پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اولڈ راوینز یونین ہے کیا؟ اولڈ راوینز یونین بیسیکلی یہ ایک برج ہے بٹوین دی اولڈ راوینز اینڈ دی انسٹیٹیوشن. جو ہمارے بچے, جو ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں, آبویسلی گورنمنٹ کالج کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے, ایک ایسا پیار ہے جو آپ کو انسٹیٹیوشن کی طرف کھینچتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم واپس جائیں, اور یہ دوسرے اداروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ایک گورنمنٹ کالج کی یہ جو یونین ہے وہ ایک برج ہے ان دونوں کے درمیان. سو بیسیکلی ہم اولڈ راوین یونین کے فورم سے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ان کو واپس کالج لاتے ہیں. اس میں ہم فنکشنز کرتے ہیں, ایونٹس کرتے ہیں, ڈنرز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, مشاعرے کرتے ہیں. مطلب اس طرح کے فورمز جس میں ہمارے تمام ممبران, آپ کو بول کے بڑا مزہ آئے گا کہ اس میں بہت سے بزرگ جو کہ ہماری کمیٹی کے اندر اس وقت جو 1940 میں گورنمنٹ کالج پڑھے ہوئے اس کے الیکٹڈ ممبر ہیں. کیبنٹ میں ہیں, کیبنٹ میں ممبر ہیں برگیڈیئر صاحب, اور وہ بھی اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے اس طرح سینئر لوگ, آپ کو بلکہ شاید اندازہ ہو ہمارے, کیونکہ 1864 میں گورنمنٹ کالج بنا تھا. ایسی ہے جی. تو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس انڈیا میں بھی ہیں, اور بلکہ بڑے نام جس میں سے دیوانند صاحب, وہ بھی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں گجرال صاحب, وہ بھی یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. کامنی کوشل, وہ یہاں کی پڑھی ہوئی ہیں. تو ایک دفعہ آئی ریممبر کہ وہاں سے انڈیا سے ڈیلیگیشن آیا تو وہ دیواروں کو بھی ہاتھ لگا کے, یہ محبت ہے نا ان کی, یہ محبت ہے. یہ وہ بیسیکلی فورم ہے جس سے ہم ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, گورنمنٹ کالج میں لے کے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو ہوگی کہ اولڈ راوینز یونین ہے کیا. جی, اولڈ راوینز یونین کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کب بنی, جی, اور یہ کب سے اس کا نظام جو چل رہا ہے. یہ ارلی 1900 میں بنی تھی, ٹو بی ایگزیکٹ 1935 میں بنی تھی, بٹ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس وہ ختم کر دی گئی. پھر دوبارہ اس کو ریوائیو کیا گیا 1995 میں. اس وقت خالد آفتاب صاحب جو کہ فرسٹ وائس چانسلر بھی تھے اور پہلے پرنسپل تھے, ان کا انیشیٹو تھا. اس میں خالد منظور بٹ صاحب تھے, ان کا اس وقت وہ فرسٹ سیکرٹری تھے اس کے, اور اس طرح پھر اس یونین نے دوبارہ کام شروع کیا. اچھا, یونین میں آپ حصہ تو پہلے رہ چکے ہیں, آپ یونین کے حصے میں تو رہے ہیں, آپ پہلے سیکرٹری بھی رہے ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی, پریزیڈنٹ بھی, پریزیڈنٹ اب ہیں. جی, پریزیڈنٹ اب ہیں, لیکن اب آپ کے پلانس کیا ہیں اب آپ, کیونکہ اصل کام تو اب آپ کر سکتے ہوں گے, آپ کے پلانس کیا ہیں یونین کو لے کے؟ اب میں اس کی تھوڑا سا پچھلے ادوار جو تھے وہ بڑے اچھے ہمارے گزرے. اس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. ایکس آئی جی پنجاب تھے سعد اللہ خان صاحب, وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے, میں سیکرٹری تھا.
کامران لشاری صاحب، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور ان کو میں نے دیکھا وہ کس طرح ماشاءاللہ کام کرتے تھے. پھر اسی طرح مجھے اشفاق مولن صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, جہاں زیب نذیر خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اس ٹائم کے مطابق ڈالا. اس کو دیکھیں, ہر چیز کی ایک میچورٹی آنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. ایسے ہی تو کیونکہ یونین دوبارہ سے ریوائو بیک کی تھی اور اس کو آہستہ آہستہ اینول ڈنرز ہوتے تھے, فنکشن ایونٹس ہوتے تھے, تو ہر ایک نے اپنا ایک رول بڑے اچھے انداز میں کیا. تو اسی طرح ہی اب میری کوشش ہے کہ اپنے اس پاسٹ ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بھی یونین کے لیے کچھ ایسے کام کروں, یا ہم ایسی کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ لوگ اس کو یاد رکھیں کہ بھئی انہوں نے ایک اچھی ایفرٹ کی اور اچھا کام کیا. تو اس میں میری تمام ٹیم میرے ساتھ بڑی ایکٹیولی محنت کر رہی ہے, اور اس الیکشن کا پتہ نہیں آپ کو آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں ہے, اس الیکشن میں بڑا ایک مزیدار سینیریوز بھی ہوا. جی جی, میں نے ایک پورا پینل دیا, دوسری سائڈ سے ایک پورا پینل آیا, اور میرا پورا پینل جس میں سے 2 سینئر بزرگ 40s اینڈ 50s والے, وہ ان اپوز الیکشن جیت گئے, کیونکہ ان کی ایج کے 40s کے 90 کی ایج کے قریب کے لوگ ہیں, تو ان کے ہیں ہی 3 ووٹ, تو اس میں سے ایک نے کاغذ جمع کرایا, وہ ان اپوز ہو گئے. اس طرح 50s والے بھی اسی طرح ان اپوز ہو گئے, اور اس کے علاوہ میرا تمام پینل لوز کر گیا. اچھا, تو دوسری سائڈ سے تمام پینل جیت گیا. تو یہ بھی ایک اللہ نے کوئی ہسٹری بنائی کہ مطلب, لیکن الیکشن جس دن ختم ہوا, میں اس میں آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو جو ایکس پریزیڈنٹ اشفاق مولن صاحب, انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں ہار پہنایا, ویلکم کیا, اور انہوں نے میرے آنر میں کھانا رکھا, اور یہی ہماری راوین اسپرٹ ہے. ایسی ہے, بالکل. اور ماشاءاللہ ہم اس رشتے کے اندر سارے ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ کوئی کس گروپ سے یا کوئی کس گروپ سے, ہم سارے ایک ٹیم ایک گول کی طرف محنت کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلو میں بھی آل راوین ہوں. ماشاء اللہ, میں بھی آل راوین ہوں. نہیں. اچھا, ابھی میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جی آپ لوگ اسلام آباد گئے تھے. جی ٹھیک ہے, جہاں تک میرا علم ہے اس میں یہ تھا کہ پچھلی جو یونین تھی, جو پچھلی کیبنٹ تھی, اس کے پلانس میں بھی تھے جو چیپٹرز جو ہیں وہ لاہور کے ساتھ جو ہیں, مطلب اس میں شیخوپورہ والی سائڈ آ جاتی ہے, قصور والی سائڈ آ جاتی ہے, فیصل آباد آ جاتی ہے, سیالکوٹ آ جاتی ہے. ایسا ہی یہ پچھلی کیبنٹ میں بھی تھے. آپ لوگ یہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ لوگوں نے ڈائریکٹ جمپ اسلام آباد مارا. آپ کی بات ٹھیک ہے. اسلام آباد اس لیے ہم گئے کہ دیکھیں, اسلام آباد از دا کیپٹل, جی, اور کیپٹل جو ہے اٹ از آبویسلی ویری امپورٹنٹ. ایسی, اور یہ فورم ہی اسی لیے, اور جہاں تک آپ کی, بلکہ میں تھوڑی سی اس کیبنٹ نے جو اچیومنٹس کی ہے, میں آپ کا سوری ٹائم لے رہا ہوں, نہیں ایزی ہو کے آپ کریں, میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ہم نے جو ریسنٹلی, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, آپ کے سوال کی طرف بھی, ہم نے ریسنٹلی آنریبل وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کی, میٹنگ کی, اینڈ جو اچھی بات تھی کہ دونوں گروپس کے ایجنڈا میں, مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ایک راوینس کے لیے کلب بنانا چاہیں گے. جی, کلب ان لائن ود لاہور جم خانہ کلب اور اسلام آباد کلب, مطلب اس قسم کا کلب جہاں ایز اے کمیونٹی, ایز اے فیملی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی جا سکیں, آپ سپورٹس کر سکیں, ایک ملنے بیٹھنے کا بہانہ ہو. تو ہم وی سی صاحب کو ملے, وی سی صاحب کو ریکویسٹ کی, اینڈ ہی واز, آئی مسٹ سے تھینک یو ٹو ہیم, انہوں نے ہمیں 50 ایکڑ لینڈ, اچھا, انہوں نے ہمیں الاؤ کر دی, کہ انہوں نے کہا کہ اف یو کم اپ ود دس گریٹ آئیڈیا اینڈ اف یو آر ولنگ ٹو ورک آن اٹ, میں آپ کو 50 ایکڑ لینڈ دیتا ہوں, اور آپ اس کے اوپر محنت کریں اور کام کریں اور ڈیولپ کریں. کلب کے لیے؟ کلب کے لیے. اچھا, 50 ایکڑ. 50 ایکڑ. دوسرا جو
ایک کافی ممبران کی خواہش تھی کہ ہماری یونین ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ رجسٹرڈ ٹل دس ڈے. تو ہم نے اس پہ بھی, کیونکہ ہمارے دیکھیں ہر ایونٹ فنکشن آفس ہمیں گورنمنٹ کالج نے دیا ہوا ہے. ایسی ہے, ہمارے تمام فنکشنز اندر ہوتے ہیں, ہمارا یونین کا آفس ہے, ہمارے پاس اسٹاف اویلیبل ہے. ابھی ایک سینئر پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہسٹری کے ڈاکٹر ابراہیم صاحب, ہی از مائی کوآرڈینیٹر, جو کہ میری طرف اور یونین کی اور وی سی آفس کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں. اچھا, تمام کوآرڈینیشن کے ہم نے میٹنگ رکھنی ہے, اس کے لیے میٹنگ روم اویلیبل کرتے ہیں. ہمارا یونین آفس کی کوئی چیزیں ہیں تو اس کو پورا کرواتے ہیں. ہمیں اسٹاف کی کوئی ضرورت ہے, لانس کی ضرورت ہے, بخاری آڈیٹوریم کی ہے, ایم پی تھیٹر کی ہے. سو ہی ہیلپس اس ان آل دیز. ایزیلی اویلیبل ہیں آپ کو. جی, تو ہم نے اس کے اوپر ریکویسٹ کی آنریبل وائس چانسلر صاحب سے کہ سر ہم اس کو رجسٹر بھی کرانا چاہتے ہیں. تو آپ یقین جانیں کہ انہوں نے ہی اپرووڈ, ہی سیڈ کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو اٹ رجسٹرڈ آپ بالکل کریں, آئی ایم ود یو. اور یہ اس کی دوسری جو ہماری, میں کہوں گا کہ ہماری اچیومنٹ, میری پوری ٹیم کی اچیومنٹ, وہی کیبنٹ کی اچیومنٹ, کیبنٹ کی اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد یہ پہلے بھی ہوا, میں لاسٹ کیبنٹ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. ہم اس کے چیپٹرز بنانا چاہتے تھے, اس پہ تھوڑا سا ورکنگ ہوئی تھی, بٹ آئی فارملی وانٹیڈ ٹو ہیو دی آنریبل وائس چانسلر آن بورڈ آلسو. سو یہ انہوں نے اس کو اپروو کیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کے, بیکاز یو سی وی نیڈ ٹو اسپریڈ دا ونگز آف دس یونین. جب ہمارا راوین تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ بیٹھا ہوا ہے, ایسے بالکل, تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد ہی نہیں, ہم انٹرنیشنل چیپٹرز بھی بنائیں گے. پہلے آپ لاہور کے ساتھ ساتھ بھی تو جائیں نا. ویری رائٹ, ہم پروونس وائز بھی بنائیں گے, اور نیکسٹ فیز کے اندر ہم اس کو آبویسلی ڈسٹرکٹ وائز بھی جائیں گے. بیکاز دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں. جس طرح ہمارا کالا شاہ کاکو کیمپس میں ہم یہ جو اولڈ ہال ہے ہمارا, اس کا ریپلیکا بنانا چاہتے ہیں. اچھا, تو اگر وہ اس ٹاور کو بنانے کے لیے دیر از اے ہیوج کاسٹ انوالوڈ. تو اس طرح اگر ہمارے راوین سے اٹیچ ہوں گے, ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار دی انسٹیٹیوشن, بٹ ان کا ابھی تک اس رابطے میں ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر بالکل کہ ہم اس کے اور ونگ اسپریڈ کریں. اچھا, بس راوینس کو تو یہ بھی محبت ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ الیکشنز پہ جی اسپیشل باہر سے صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسا ہی ہے, بہت سارے راوین ڈنر ہوتا ہے اسپیشل آتے ہیں. ایسا ہی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب یہ تو محبت ہے نا آپ کے ادارے کے ساتھ. ایسا ہی ہے, کئی دوست اپنی چھٹیاں اس کے مطابق پلان کرتے ہیں جب ابراڈ ہوتے ہیں, بالکل کہ ہم نے الیکشن پہ آنا ہے, بیکاز اٹس لائک اے فیسٹیول. ایسے بالکل آپ کو سب لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, بزرگ کٹھے دوست کٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز کٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. اچھا, تو یہ بھی اسلام آباد گئے تھے آپ لوگ. جی, آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, جی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ اولڈ راوین ہیں. جی بالکل. تو انہوں نے آپ کو دیا کچھ اولڈ راوین؟ میں دیکھیں, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. انہوں نے دینا تو ایک ہے ہی, انہوں نے ماشاءاللہ اپنا پیار ہمارے ساتھ جو پیار دکھایا, جو انسٹیٹیوشن کے ساتھ انہوں نے پیار دکھایا, دیٹ واز امیزنگ. مطلب آپ یقین جانیں, he went into memories اور he started talking about his teachers اور ان کا گورنمنٹ کالج کا گزرا ہوا ٹائم, اور ہمیں ان کی باتوں سے اور اس سے اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ وہ جس طرح گورنمنٹ کالج پھر رہے ہیں اس وقت, اور وہ وہاں اس کے لانز یاد کر رہے ہیں, اوول یاد کر رہے ہیں, ٹاور یاد کر رہے ہیں. اپنے اساتذہ کو انہوں نے بڑا یاد کیا. تو آبویسلی ہم نے ان سے اس اچھے موڈ کا فائدہ اٹھایا. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم ویلفیئر کے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم جو ہمارے کچھ ایسے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم فائنینشلی کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ کرنا چاہتی ہے یونین. پھر ہمارے اپنے روٹین معاملات, فنکشنز, ایونٹس, اور اس کے لیے تو انہوں نے ہمیں 5.5 کروڑ روپیہ اچھا جی دیا. اور
انہوں نے لیکن ایک بڑی اچھی مجھے ان کی بات لگی کہ یہ سیٹ کہ آپ اس میں 5 کروڑ کا اوریجنل اماؤنٹ نہیں یوز کر سکتے, یو کین اونلی یوز دی انٹرسٹ فار آل دیز ورکس, تاکہ آپ کا یہ اوریجنل ختم نہ ہو, ایسے ہی سرکل تو چلتا رہے. سرکل چلتا رہے آپ کا. تو سلسلہ اس طرح وی آر ویری تھینکفل ٹو ہیم. پلس ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جو کلب ہم بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم لیگل کمیٹی بھی ہم نے فارم کر دی ہے اور اس کے اوپر کام کرنے لگے. تو اس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ آبویسلی آج کل آپ کو پتہ ہے الیکشن سیزن, بالکل ٹائم بھی کم ہے, تو انہوں نے ہم سے کمٹ تو کیا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے. تو بٹ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو ہیم. اچھا, تو یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز بتائیے گا کہ ایز اے لائر جی آپ اولڈ راوینس کو کیا دیں گے؟ مطلب آپ کا انہیں کچھ تو ہونا چاہیے نا. جی وائی ناٹ. میرے لیے میرا اولڈ راوین جو ہے ہی از مور دین ویلکم. ان کو ٹیکس, کارپوریٹ, سول کوئی بھی ایسا ایشو ہے ان کے لیے کوئی فی اسٹرکچر نہیں ہے, مور دین ویلکم. اچھا, تو یہ بھی اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایجوکیشن پہ. جی, آج کل ایجوکیشن اس طرح کی کہ بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے % نمبرز ہی لینے ہیں, یا بچوں کو پڑھایا اس طرح کا جا رہا ہے کہ بچہ صرف مینٹلی ڈسٹربڈ ہے بہت زیادہ. جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتر کیا چیز ہے, مطلب کیا چیز بہتر کی جائے جس سے بچہ شوق سے پڑھے بھی اور بچے کو کچھ آئے بھی, صرف رٹا نہ لگائے وہ, یا اس کو یہ نہ کہا کہ تم نے صرف یہی کرنا ہے؟ میں آپ کو اس کے اندر فنی بات بتاتا ہوں. ایک میں جب میٹرک, اب تو پتہ نہیں ہے یہ نمبر کس طرح آتے ہیں, وہ 100% نمبر آ رہے ہیں بچوں کو. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی ہے. اب میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. یہ میں جب میٹرک کے پیپرز دے رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے فیملی کے بڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی کیسی تیاری چل رہی؟ میں نے کہا جی یہ اچھی چل رہی ہے. تو کہتے بھئی وہ آپ بھئی سارے جو ہیں میرے والد, دادا, تایا, کزنز گورنمنٹ کالج کے ہی پڑھے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا بھئی آپ اگر اچھے نمبر لیں گے تو گورنمنٹ کالج چلے جائیں گے, اور اگر آپ اچھے نمبر نہیں لیں گے تو آپ پھر بھی گورنمنٹ کالج جائیں گے, بٹ وہ ہے گورنمنٹ کالج دیال سنگھ. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہلی کلاس فائرنگ کی ہوتی ہے. میں آپ کو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, 92 کی. تو اس وقت جو تھا یہ یونینز بہت ایکٹیو تھی, کو لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو ایجوکیشن کا یہ سسٹم ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہمارے بچے کو پریشرائز اتنا کر دیا گیا ہے کہ وہ روبوٹس بنتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور دیکھیں جہاں آپ ان کے اوپر ان کو یہ بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک کوئی سبجیکٹ تربیت کا بھی رکھ لیں. جو آج کل معذرت کے ساتھ میں کسی لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا, اس نے معاشرے میں کچھ اس قسم کا کر دیا ہے کہ بڑے چھوٹے کی تمیز. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا آپ کو. اب تو آپ دیکھیں سڑکوں پہ عام لڑائیاں ہو رہی ہیں, بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ تو بھائی میں اس لیے بھی ڈرتے نام نہیں لے رہا کہ سوشل میڈیا پہ تو بہت وائلنٹ طریقے سے لوگ اس کو کرتے ہیں. اس پولیٹیشین کو پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. بات آپ سمجھ گئے ہوگے. وہ ویورز کو بھی تو بتائیں نا. میرے خیال میں ایز اے کریکٹر ٹھیک تھے, بہت اچھے تھے, اور اس کے لیے ہماری جو ان کی میموریز ہیں ورلڈ کپ اینڈ ایوری تھنگ وہ بہت اچھی ہیں. بٹ ایز اے پولیٹیشین میں بالکل بھی امپریس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ایک معاشرے سے مورلز ختم کر دیں گے, ایک معاشرے سے بڑے چھوٹے کا احترام ختم کر دیں گے, اور یہ تو کسی بھی سسٹم میں الاؤڈ نہیں. مطلب آپ اپنے دین کے حوالے سے چیک کر لیں, آپ کسی بھی حوالے سے چیک کر لیں, یہ تو بالکل بھی انکالڈ فار ہے. میں بالکل اس میں بلیو نہیں کرتا. اور پلس میں کمنگ بیک ٹو دی ایجوکیشن سیکٹر کی طرف, جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں ہے,
میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اپنا ووٹ اس بیسس پہ دیں کہ آپ کے بچوں کے لیے ایجوکیشن پہ کون کیا کام کر رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں جس ملک میں ایجوکیشن کا بجٹ اتنا تھوڑا ہو کہ کسی کو بتاتے ہوئے آپ کو مطلب پریشانی ہو, شرمندگی ہو, تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایسی میرے خیال میں یہ نیشنز جو ہیں وہ یہ پھر وہی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, جب مغلز کیا کہتے ہیں یہ قلعے بنا رہے تھے تو یہود جو تھے وہ لائبریریز بنا رہے تھے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے. اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں, ایک تو ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر آپ اس لیڈر سے بالکل تعلق نہ رکھیں جو آپ کی ایجوکیشن سیکٹر آپ کے بچوں کے لیے, جو آپ کے بچوں کا خیر خواہ نہیں ہے. اس آپ کے بچے کی تربیت ویری امپورٹنٹ. ایتھکس کا بھی کوئی چیپٹر ڈال دیں, جہاں آپ بچے کو 100/100 لینا سکھا رہے ہیں وہاں یہ بھی سکھائیں کہ اشارے پہ کھڑے ہونا چاہیے, گاڑی کو غلط پارک کر کے نہیں چلے جانا چاہیے, روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر فروٹ نہیں لینا چاہیے, 2 موٹر سائیکلیں ساتھ چلا کر گپیں نہیں مارنی چاہیے. یہ آپ نے کسی سویلائز دنیا میں یہ چیزیں دیکھی ہیں؟ مطلب ہم افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلام کی ٹیچنگز ہیں وہ ان گوروں میں ملتی ہیں اور ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, آپ تو بہت چھوٹے ہو, ہمارے NCC بھی ہوا کرتی تھی اور اس NCC کے 20 مارکس ہوا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ریئلائز کیا کہ اب وہ دور نہیں ہے, وہ NCC ختم ہو گئی. میرے خیال میں یہ 20 جو مارکس ہے نا, اگر آپ بچے کا انٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو گریڈ 1 سے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. دیکھیں وہ کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ ہے, وہ کسی بادشاہ کا بچہ ہے, وہ کسی لیبرر کا بچہ ہے, جب وہ سکلڈ ہوگا تو وہ اس سکلڈ کی تو ڈیمانڈ پوری دنیا میں. ہم کیوں نہ اپنی, ہمیں تو میں آئی پرسنلی بلیو کہ کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ لیولز پر اگر آپ ڈسٹرکٹ لیول کا بجٹ نہیں رکھتے تو ایک ڈویژن لیول پر ایٹ لیسٹ آپ اتنے اچھے ٹیکنیکل کالجز بنائیں کہ بچوں کو اس کے اندر آپ ٹرین کریں. یہ جو اسکولوں کی فیسیں لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. ایسی ہے آج ہمارا بچہ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس نوکری نہیں ملتی. اتنی دیر میں وہی ٹیکنیکل والا جو بچہ ہوتا ہے جی, وہ ایکسپیرینس ہو گیا ہوتا ہے اس کا. آپ یہ دیکھیں, آپ اس کو جب شروع سے لے کے چلیں گے, شروع سے لے کے چلتے جائیں گے, اور ایک بچے کو آپ پہلی جماعت سے ہی آپ موبائل ٹھیک کرنا سکھا دیں, آپ انجن ٹھیک کرنا سکھا دیں, آپ اس کو اس قسم کی کوئی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووڈ کارونگ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ آپ لیبرر پیدا کر رہے ہیں, بٹ آپ اسکلڈ بھی تو پڑھا لکھا بندہ کر سکتے ہیں. اس کو ماسٹرز لیول تک لے کے جائیں. آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہوگی. آپ کا بچہ جب اپنی CV کسی دنیا میں بھیجے گا, آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھی یونیورسٹیوں میں, I have studied in UPenn also, it's an Ivy League school, top colleges in the world, law میں بھی, and Wharton law school اس کا, Wharton business school اس کا بہت مشہور ہے, وہ نمبر 1 ہے بزنس اسکول کے حوالے سے. آج کل وہ یونیورسٹیاں آکسفورڈ, ہارورڈ, آپ کی صرف پڑھائی کے 100/100 پہ تو آپ کو ایڈمیشن دیتی ہی نہیں ہے. ایسی وہ آپ کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کو ساتھ رکھ کے دیتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ 100/100 تو آپ نے لے لیا, آپ مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ بچہ کیا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ بچہ کچھ کرے یا نہ کرے, بچے کا 100/100 ضروری ہے. ایگزیکٹلی, مطلب میں دور کی تو باقیوں کی تو دور کی بات ہے, آپ کے اپنے پیرنٹس بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کو اتنا بولنا شروع کر دیتے ہیں, بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے. اور یہ اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا ہے, ہمارا بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. مطلب یہ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی ہے جی. اور
میرے خیال میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کلاس 1 سے ڈالیں, ماسٹرز تک لے کے جائیں, اور ایک بچہ جو اینڈ میں ڈگری لے کے نکلے گا ساتھ میں ایک وہ اپنے ہاتھ میں ہنر بھی لے کے نکلے. تو میں تو اس کے میرا بلیو یہ ہے. تو اچھا, تو یہ بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں لا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. جی, کہ ایک بچہ آتا ہے نیا لا کر کے, جی, بچے کو شروع میں نا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی, آپ ایک ماشاء اللہ ایک بہت اچھے وکیل بھی ہیں. جی, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ بچہ کون سا بچہ آئے اس جگہ پہ اور کیا ذہن بنا کے آئے یہاں پہ؟ بیسکلی لا جو ہے نا جی, وہ کہتے ہیں لارڈس کا پروفیشن. ایسی ہے. میں بلیو کرتا ہوں, ایک بڑے سینئر لائر تھے, یہ میں آپ کو آج کی نہیں کافی پرانی مثال سنا رہا ہوں. ان کے پاس اسی طرح کسی نے پوچھا کہ جی یہ پروفیشن تو بہت کراؤڈڈ ہو گیا, اور تو ہی سیڈ ون تھنگ, ہی سیڈ دیر از آلویز اسپیس ایٹ دا ٹاپ. تو آپ اچھا کام کریں, آپ محنت کریں, اور خصوصاً ینگسٹرس سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ شروع کے 4-5 سال آپ اس چیز کی طرف کانسنٹریٹ نہ کریں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے آپ فار فری کام کر رہے ہوں, بٹ جو ایکسپیرینس آپ کو مل رہا ہے, آپ فائل جو آپ کو مل رہی ہے, جو آپ کورٹ میں جا رہے ہیں, جو پروسیجر کو دیکھ رہے ہیں, بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں ابھی بھی یہ نہیں ہے. آپ یہ لا کی ڈگری لے کر آپ کو, ہمیں یہ نہیں پتا تھا عدالت میں کھڑے کس طرف ہونا ہے, ہم نے پٹیشن کس طرح فائل کرنی ہے, پٹیشن کا فارمیٹ ہی نہیں پتا تھا, ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ کاپی کہاں سے لینی ہے, ڈائری کہاں ہونی ہے, انیکسچر کیا ہوتا ہے. مطلب کہ دے آر بیسک تھنگس, بٹ یہ آپ کو اس لرننگ پروسیجر سے جب آپ نکلتے ہیں, سو ریممبر دیٹ دیر از آلویز اسپیس ایٹ دا ٹاپ. صحیح بھی ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے, آپ کا ٹائم لے رہے ہیں, تھوڑا سا اس سائڈ پہ آئیں گے, ہم لوگ آتے ہیں نیشنل پولیٹکس والی سائڈ پہ. جی, آپ کے نزدیک بہترین لیڈر کون سا ہے اس ٹائم؟ دیکھیں بلاول صاحب اچھا کام کر رہے ہیں ایز اے فارن منسٹر, ہی از ڈوئنگ گڈ. عمران خان صاحب نے, میں انہیں پولیٹیشین نہیں سمجھتا, آپ نے پہلے تھوڑا سا بتایا بھی ہے. جی, میں انہیں کرکٹر اچھا سمجھتا ہوں. باقی اس طرف میں جو میں شریف برادران کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پاکستان کے لیے کام کیے ہیں. مطلب آج یہ ہم ٹھیک ہے, ایک اس ملک میں جو ایک اس نے چور 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 کا کانسیپٹ جو چلا دیا, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہمارے اندر ایک تھوڑا سا یہ پرابلم ہے چینج, اور چینج کا جو نعرہ تھا وہ ان کا پاپولر بھی ہوا, اور آج ان کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ بھی ہے. مطلب ابھی اتنا سا بچہ بھی ہے, وہ بھی خان صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے, ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, ریڈی والا بھی تعریف کر رہا ہوتا ہے, اور ایک اچھا آفیسر بھی ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ایک وہ ریت کی بلڈنگ بنائی ہو تو اس نے گرنا ہوتا ہے. آپ پریکٹیکل جنہوں نے کام کیے ہیں آپ ان کو تو دیکھیں, اور میں تو دیکھیں شریف برادران نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے. پاکستان کا جو یہ روڈز کا نیٹ ورک وغیرہ, آپ موٹر ویز وغیرہ سارے انہیں کے کیے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں غلطیاں نہیں ہوں گی, ان میں بالکل غلطیاں بھی ہوں گی, ہمیں چینج بھی چاہیے ہوتی ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے, ایک ہماری جو دیر از اے بگ پاپولیشن جو کہ ینگسٹرس کی ہے, دیر از اے بگ پاپولیشن جو ووٹ کرنے بھی یہی ینگسٹر زیادہ جاتے ہیں, جس چیز کو ایک جماعت نے کیش بھی کرایا. میں سمجھتا ہوں جو آگے اس چیز کو, جو اس پارٹی کو جو آگے لے کے جا سکتا ہے, وہ بی بی مریم ہو سکتی ہے. اچھا, میں یو کین ڈفر ود می, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ کسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ اس سے نفرت شروع کر دیں.
یا وہ کسی پولیٹیشین کی بیٹی ہے تو اس وجہ سے وہ بری ہے. بھئی اس کا تو آج تک کسی الیکٹڈ آفس میں وہ ہے ہی نہیں, باوجود گلیوں میں پھر کر اپنے عدالتوں میں 2 سال اس پروٹوکول تو وہ ویسا لے رہی ہے نا, بے شک وہاں پہ نہیں ہے لیکن پروٹوکول تو وہ والا لے رہی ہے نا. پروٹوکول ان کی دیکھیں کچھ چیزیں انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے, جس طرح ان کو بغیر وجہ کے کرٹیسزم ملتا ہے نا, جی یہ پروٹوکول آپ ان سے شاید جا کے پوچھیں تو پروٹوکول میں جینا ایک بڑی پرابلم کی زندگی ایسی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 2 سال اس بی بی کو اندر رکھا, اس نے کیا کیا؟ وہ کون سے ادارے کی ہیڈ تھی, وہ کون سی انڈسٹری چلا رہی تھی, وہ کس بزنس میں انوالوڈ تھی کہ صرف وہ ان کی بیٹی تھی اور ایک صاحب کو نے جب ساروں کو کرنا تھا اندر بھیجنا تھا تو اس کو بھی بھیج دیا. یار ہماری مطلب لڑائی کے بھی کوئی مورلز ہوتے ہیں. میں اپنے گاؤں سے بھی الیکٹ ہوا ہوں, ڈسٹرکٹ اسمبلی قصور کا بھی ممبر رہا ہوں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے, ہم تو وہاں پنڈوں کا جو ہمارا ماحول ہے وہاں ماں بیٹیوں کی تو بڑی عزت احترام, کسی کا نام لیتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہاں آپ اٹھا کے جیلوں میں پھینکتے رہے. میں تو جو سمجھتا ہوں وہ ایک سافٹ امیج ہے پاکستان کا, ایک اچھا فیس ہے پاکستان کا, اور اگر ان کو کل کو چانس ملتا ہے, آپ بلیو یو می, دیکھیں اس کو تو آپ نے پہلے ہی مار کے اندر کیے رکھا ہے, اس نے ابھی کوئی آفس لیا نہیں ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. عدالتوں کچہریوں کی ٹریننگ تو آپ نے اس کو بغیر کسی آفس کے کرا دی ہے, تو اس کو کوئی آفس دے کے بھی دیکھیں. اچھا ویسے مریم بہتر رہیں گی کہ بلاول بھٹو؟ بلاول دیکھیں, بلاول اچھا ابھی اس لرننگ پروسیجر میں ہے, از اے گڈ فارن منسٹر, بٹ مائی چوائس وڈ بی مریم نواز. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ بھی آپ کی فیملی پولیٹیکل فیملی ہے, جی آپ کے دادا جی ہیں وہ ایم ایل اے رہے ہیں, جی, آپ کے والد صاحب میرے خیال سے 3 بار منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کے کزن بردر جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بھی رہ چکے ہیں, انٹرم چیف منسٹر رہ چکے ہیں, جی آپ خود بھی بلدیات کے حصہ رہ چکے ہیں. جی, آپ کا ہے نیشنل پولیٹکس والی سائڈ پہ آنے کا ارادہ؟ دیکھیں میں ضرور انشاءاللہ میری کوشش ہے, خواہش بھی ہے. میرے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جگہ بہت حصہ ڈالا ہے, not only as my grandfather was the law minister and minister for rehabilitation, but کہ وہ اس ملک کے ایڈوکیٹ جنرل فار دس ویسٹ پاکستان رہے, جج آف دی ہائی کورٹ فار ویسٹ پاکستان رہے. کافی انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے جو بھی اپنا رول پلے کر سکتے تھے انہوں نے کیا, میرے والد نے بھی کیا, اور میری بھی خواہش ہے کہ انشاءاللہ اگر میں اللہ نے مجھے چانس دیا تو میں نیشنل لیول پر پاکستان کے لیے کچھ کام کر سکوں, اپنے بچوں کے لیے کام کر سکوں. ہم ایسی ایک کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں, ایک اچھا پاکستان چھوڑ کے جائیں. میں اپنی ایکسپرٹیز, اپنی محنت جس حوالے سے بھی اس ملک کے لیے کر سکوں میں بالکل انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا. آپ پنجاب اسمبلی والی سائڈ پہ ہیں گے کہ نیشنل اسمبلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نیشنل اسمبلی کے لیے ضرور کوشش کروں گا. اور نیشنل, آپ قصور سے ہیں نا؟ جی, تو نیشنل کی بھی آپ نے بات کی, ادھر سے شیخ وسیم کے بیٹے شیخ سعد, جی جی, وہ ان کا ایک اسٹرانگ, ان کا وہاں پہ ایک اپنا ہے, ان کا ایک سسٹم ہے وہاں پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی آپ کو وہاں پہ جگہ دے گی؟ دیکھیں یہ تو ہے پارٹی کا ڈیسیژن, جی اس کے اندر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اپنا کیس پریزنٹ ضرور کروں گا, جی ریکویسٹ ضرور کروں گا. وہ بھی پارٹی کے ورکر ہیں, میں بھی پارٹی کا ورکر ہوں. پارٹی جہاں ہماری ڈیوٹی لگائے گی تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. صحیح. بہت شکریہ طیب بھائی, آپ نے وقت نکالا. میری دعا ہے جس طرح آپ آل راوینس کو لے کے چل رہے ہیں اس طرح ہی آپ نیشنل پولیٹکس والی سائڈ پہ ہیں. جی تھینک یو. ناظرین, آج کے پروگرام سے فخر یاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.